الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کل چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کرونا جیسے وبا پوری دنیا میں چل رہا ہے، جو کہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے، اور ہر کوئی جو جتنے بھی ممالک ہے وہ اپنے کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے، لیکن بہت سارے ممالک ہے کہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ اینی وے، سب نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو اس لاک ڈاؤن کے دوران ہر ملک نے اپنے جو نوکر پیشہ طبقہ ہے یا کوئی سرمایہ دار طبقہ ہے، جو بھی ہے، جن کا کاروبار بنا ہے، جن کا کام نہیں ہے، تو ان کے لیے ریلیف دیا ہے، یعنی ایک فنڈ مختص کیا ہے، ایک سبسڈی دیا ہے، تاکہ جن لوگوں کا کام نہیں چل رہا تاکہ ان کو ریلیف مل جائے۔ تو اسی طرح پاکستان بھی ہے۔ تو پاکستان چونکہ اتنا امیر ملک نہیں ہے، سب کے سامنے ہے، جو کہ پچھلے حکومتوں نے لوٹا ہے، لیکن یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے کہ کس نے لوٹا ہے کس نے نہیں لوٹا ہے، اس میں کسی اور ٹائم بات کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتنے لوٹنے کے باوجود ہمارا وزیر اعظم جو ہے نا، عمران خان، اس پہ میں قربان جاؤں کہ وہ اکانومی کی یہ حالت ہونے کے باوجود اس نے قوم کو ریلیف دیا، سبسڈی دیا، اور ایک طریقے سے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اس نے کہا نہیں، پہلے لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، پہلے انتظامات پورا کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے ایک طریقہ بنانا چاہیے کہ کس طرح پیسے پہنچانا ہے، کس طرح راشن پہنچانا ہے۔ اس طرح انہوں نے انتظامات کیا ہے، اور جس طرح احساس پروگرام کے انڈر انہوں نے ایک ریلیف جاری کر دیا۔ تو میں قربان جاؤں اپنے لیڈر عمران خان سے کہ سب سے پہلے پوری دنیا میں کسی بھی ممالک نے ابھی تک اپنے لوگوں کو اس طرح صاف و شفاف طریقے سے ابھی تک پیسہ پہنچایا نہیں ہے، ریلیف پہنچایا نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اعلان کر دیا کہ ہم دیں گے، اتنا سبسڈی دیں گے، اتنا ریلیف دیں گے، لیکن انہوں نے پہنچایا نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سارے امیر ممالک ہیں، سب کے سامنے ہے، جو کورونا کا مسئلہ ہے ان ممالک میں، لیکن ہمارے پاکستان میں جو کہ عمران خان ہے، تو ان کو سب کا احساس ہے، قوم کا احساس ہے، ملک کا احساس ہے، اس نے سب کو تقریباً پہنچا دیا ہے لاک ڈاؤن سے پہلے، اور جو سلسلہ جاری ہے۔ لیکن دیکھیں، اصل بات پہ آتے ہیں کہ جس طرح مسئلہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، جتنی بھی اپوزیشن وغیرہ یہ سارے ہوتے ہیں، اس معاملے میں جب کوئی نیشنل ایشو آتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب ساتھ ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب سب ساتھ نہیں ہوتے تو ایک چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہ نہ قوم کا بھلا چاہتا ہے اور نہ ملک کا بھلا چاہتا ہے، وہ تو صرف اپنی جیبوں کا بھلا چاہتا ہے۔ وہ جا کے عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی اس نے تو چاندے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگے، یا اوورسیز سے پیسے مانگے۔ ارے بھائی، اگر آپ لوگ ہوتے تو آپ لوگ IMF کی طرف جاتے، قرضے لے کے اس قوم کے اوپر چڑھاتے جس طرح آپ لوگوں نے چڑھایا ہے، اور ابھی بھی جس طرح میٹرو آپ لوگوں نے بنایا ہم سبسڈی دے رہے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے اورینٹ ٹرین بنایا ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ جو شہباز شریف ہے، اس کی سیکیورٹی کے اوپر اس کے تقریباً 800 کروڑ روپے خرچ ہوئی ہے، اور وہ بھی انہوں نے قرضہ لیا ہے۔ پاکستان میں تو پیسہ ہے ہی نہیں۔ ابھی یہ جو نواز شریف ہے، اس کی سیکیورٹی کے اوپر 500 کروڑ خرچ ہوا ہے، زرداری کی سیکیورٹی کے اوپر 300 کروڑ خرچ ہوا ہے۔ بھائی 300 کروڑ، 500 کروڑ، 800 کروڑ، اور یہ لوگ جا کے ہمیں باتیں سنا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر۔ تو کیا کہتے ہیں، اوورسیز سے بھیک مانگ رہے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھائی اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم صاحب حیثیت لوگوں سے پیسے لے کے اپنے غریب لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے،
اور ان اوورسیز کو انہوں نے نہیں کہا جن کا کام نہیں ہے یا جن کی توڑے سے تنخواہ ہے، ان لوگوں کا جو سرمایہ دار ہے، جن کے بڑے بڑے بزنسز ہے، ان کو کہا ہے بھائی ابھی تھوڑا سا ہوش کا ناخن لو۔ دیکھو عمران خان نے چلے جانا ہے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، میرے بھائی ملک تو ہمارا ہے۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں ہے یہ باتیں کرتے ہو؟ اور کچھ لوگ جو کہ وہ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں جن لوگوں کی جو لیڈرز ہیں وہ 4 لاکھ کی لسی پی گئی ہے۔ اور دیکھو آج تو میں دیکھ رہا تھا جو جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی ہے، سب ہمارے بھائی ہے، مائنڈ نہیں کرنا، لیکن ان کی جو گروپ ہے اس پہ میں دیکھ رہا تھا آج وہ IMF نے اعلان کر دیا کہ ہم ریلیف دیں گے پلانا ملک کو۔ ابھی انہوں نے پورا جو فائنلی لسٹ جاری نہیں کر دیا ہے کہ کن ممالک کو ہم دیں گے، لیکن انہوں نے اپنا لسٹ جاری کر دیا ہے۔ کہتا ہے PTI فیل ہو گئی، عمران خان فیل ہو گیا، کہتے ہیں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ ارے بھائی شرم کرو، شرم۔ یہ ملک عمران خان کا نہیں ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک میرا ہے۔ عمران خان نہیں فیل ہوا، PTI نہیں فیل ہوئی، آپ فیل ہو گئے، آپ فیل ہو گئے بھائی۔ اور آپ میں شرم نہیں ہے یار، آپ فیل ہو گئے، اس کے چلا کے آپ گروپ میں بتا رہے ہو کہ PTI فیل ہو گئی۔ یہ کون سی بات ہوئی یار؟ ذرا ہوش کا ناخن لیں، یہ نیشنل ایشو ہے، سب آ جائے، ایک پیج پہ ہو جائے تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے۔ اور پھر جب ہم کچھ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، تو یہ سارے سرٹیفائڈ چور مل کے ہمیں کہتے ہیں یہ بدتمیز ہے، PTI والے بدتمیز ہے۔ ارے بھائی کون کہتے ہیں؟ جو سرٹیفائڈ چور ہے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے، وہ سارے سرٹیفائڈ چور مل کر ہمیں کہتا ہے یہ بدتمیز ہے۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کا ضمیر جو مردہ ہو گیا ہے، ان سے تو جو انسانیت نکل گیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے۔ لیکن جو بھی ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہے، ہم نے تو بولنا ہے، چور کو تو چور ہم نے بولنا ہے، چاہے وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو، PTI سے ہو، نون سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، جدھر سے بھی ہو، ہم تو ان کو کہیں گے چور۔ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، وہ مراد سعید کا شعر ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کا، جس کو برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ دیکھو ہم نے تو بولنا ہے، اگر چور ہے تو اس کو ہم نے چور بولنا ہی ہے۔ تو پاکستانیوں، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان سرٹیفائڈ چوروں کی باتوں میں نہ آئے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سرٹیفائڈ چور ہے، ان لوگوں نے ملک کو کنگال کر دیا ہے، ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ دیکھو اگر یہ مسئلہ ان کے دور میں آتا نا تو یہ لوگ کیا کرتے؟ یہ لوگ IMF سے بھی پیسے لیتے، یہ لوگ بیرون ملک سے بھی قرضے لیتے، پیسے لیتے، اوورسیز سے بھی پیسے لیتے، چندہ بھی اکٹھا کرتے، لیکن آپ کو نہ دیتے، یہ اپنے جیب میں ڈالتے۔ اور آئے بھی ہے، کتنے مسئلے مسائل پچھلے دوروں میں آئے ہیں، کسی نے آپ کا خیال کیا ہے؟ کسی نے آپ کا احساس کیا ہے؟ کسی نے آپ کو ریلیف دیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کو آپ کا احساس ہے، عمران خان نے آپ کو ریلیف دیا ہے، اور کس طرح ریلیف دیا؟ آپ کے گھر تک پہنچا رہا ہے۔ تو پاکستانیوں، دوستوں، بھائیوں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرے۔ ان لوگوں کو صرف اپنے جیب کا فکر ہے، اپنے ملک و قوم کا فکر نہیں ہے۔ اور میں اپنے دوستوں جو کہ دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھتا ہے، میرے بھائی ہے، سب ہم بھائی ہے، دیکھو یہ نیشنل ایشو ہے، اس پہ آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے، اس طرح نہیں کرنا جس طرح واللہ میں بہت مجھے پریشانی ہوئی بہت۔ آج میں جماعت اسلامی میرے بھائی ہے سب، لیکن ایک گروپ میں اس نے ڈال دیا کہ PTI فیل ہو گئی، اس پہ مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے کہا PTI کیسی فیل ہو گئی؟ اگر خدا نہ خواستہ IMF نے پہلے اس طرح کیا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنا لسٹ جاری کر دیا ہے،
لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر IMF ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیتی تو آپ کو کیا خیال ہے؟ یہ عمران خان فیل ہو گیا، یہ آپ فیل ہو گئے، آپ کو آپ کی اکانومی کو نقصان ہو گیا یار، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کا ضمیر مردہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں یار۔ اور آخر میں عمران خان کو بول رہا ہوں کہ جس طرح آپ ہمیں کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تو ہم بھی آپ کو کہتا ہے کہ خان صاحب گھبرانا نہیں، سب اوورسیز آپ کے ساتھ ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ نے کبھی گھبرانا نہیں ہے، آپ نے چوروں کو شکست دینا ہے، آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ملک و قوم کی جتنی بھی لوگ ہیں، جتنے بھی باشعور لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس مافیا کو بھی شکست دیں گے اور انشاءاللہ ہم ان چوروں کو بھی شکست دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔